السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ آج دن بھر میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، کچھ سب سے اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پھر کچھ کی رہائیاں بھی ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے آج ساری جو دن بھر کی خبریں ہیں اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا آج پہلا اجلاس ہوا، جس میں جتنے بھی جیتنے والے ارکان تھے ان سب نے آج حلف اٹھایا ہے۔ کچھ لوگوں کا نہیں اٹھایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جو فیمیل ہے ان کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا وہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی سیٹس یا پھر نہیں ملیں گی۔ وہ الیکشن کمیشن کے بعد ابھی کیس پڑا ہوا ہے، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ باقی تمام لوگوں نے حلف اٹھا لیے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں پر ان 6 ارکان نے بھی حلف اٹھایا ہے جو پہلے حلف اٹھا کر جو ہے وہ ایک پارٹی کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ تو کسی نے جو سپیکر صاحب ہیں ان کو بتایا کہ جا کے سر وہ سارے بندے آ گئے تو حلف ان سے لیتے ہیں، تو اس نے کہا جی وہ بندے بھی ہیں، انہوں نے کہا جی وہ بندے بھی آ گئے جو 6 ارکان ہیں، اصغر گرمانی صاحب ہیں، رانا عبد المنان ہیں یا ساؤتھ پنجاب کے، باقی اور بھی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حلف پہلے ہی اٹھا کے جو ہے وہ دھوکہ بازی کر چکے ہیں، تو حلف تو ان کے لیے کوئی، یہ وہی حلف ہے جو وہ پہلے ادھر اٹھا چکے ہیں۔ تو جب اس کو ہی وہ نہیں مان رہے تو اس حلف کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تکلف ہی کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کہہ دیں کہ بس وہ بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ پھر انہوں نے کہا نہیں سر، یہ ایک روایت ہے، تو روایت کے طور کے اوپر جو ہے انہوں نے بھی حلف لینا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر روایت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصولی طور کے اوپر جو ہے وہ حلف اپنا پہلے سے اٹھا چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی مرضی، آپ وہ لیں یا نہ لیں، بس وہ حلف کی پاسداری جو انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ سب لوگوں نے بالا کر حلف اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ہنگامہ آرائی یہ ہوئی، جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں، وہ مینڈیٹ چور یا ووٹ چور کے نعرے لگا رہے تھے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان تھے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے گھڑی چور کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو بہرحال جو پہلا اجلاس ہے وہ بڑا ہی ایک ہنگامہ خیز رہا، بڑا انٹرسٹنگ رہا، پولیٹیکل حوالے سے وہ بڑا، جس کو کہتے ہیں بڑا ایکٹیو سا ایک دن رہا۔ سپیکر کیونکہ وہ سابقہ ہی ہوتے ہیں، جب تک نئے جو سپیکر ہیں وہ نہیں بنتے، سردار سبطین خان جو ہے جن کا تعلق ہے میاں والی سے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تھوڑا بہت بہرحال وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، سنی اتحاد کونسل والوں کو جو ہے وہ سپورٹ وہاں پر وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اب جو معاملہ یہ ہے کہ اب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے کل جو ہے وہ ووٹ ہوں گے۔ اس میں جو سپیکر ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ملک احمد خان جن کا تعلق قصور سے ہے، اور اس کے بعد جو ڈپٹی سپیکر ہے جناب ظہیر چنر صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ باولپور سے ہے، اور ان کے جو مخالف ہوں گے ان کی طرف ملک احمد خان بھچر، یہ میاں والی سے ان کا تعلق ہے۔ پھر معین حسین قریشی جو ہے، معین الدین قریشی، یہ ملتان کے ہیں، ایم پی اے دفعہ بنے، ساؤتھ پنجاب کے یہ صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو کل ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تو ابھی تک جو ہے بہرحال حلف اٹھا لیا گیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اب کے بار جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اب کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس بہرحال ایکسپیرینس موجود ہے۔ نئے بندے بہت کم اس دفعہ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ضرور آئے ہیں لیکن بہرحال جو بھی لوگ آئے ہیں وہ ایک ایکسپیرینسڈ ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر صحیح ہنگامے ہوں گے، تو کل بھی بہرحال ایک انٹرسٹنگ دن ہوگا۔ دوسری خبر سب سے اہم جو ہے، عمران ریاض خان، ان کو گرفتار کیا گیا تھا رات ہی، میں نے دن کو بھی ایک ویلاگ کیا ہے، اس کے حوالے سے اب بتایا جا رہا ہے کہ مختلف اس کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ ایک کیس ہے جی اینٹی کرپشن کا، ان کے اوپر وہ سائبر والا ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کیونکہ صحافی ہیں اور جس طرح کے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو اصل تو توہین وہی ہو رہی ہے، وہ اس کو جو ہے ایک اور انداز میں کبھی کوئی کیس کبھی کوئی کیس۔ تو بہرحال اب اس کا ریمانڈ جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا تھا، اب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ وہ
جیل پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور صحافی ہیں جناب اسد طور صاحب، ان کو بھی آج ایف آئی اے نے بلایا تھا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس بات کے اوپر کہا کہ ایف آئی اے کو اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے اگر اس کو پکڑا گیا ہے تو، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو آزاد نہیں کیا۔ بالآخر 8.5 گھنٹے کی گمشدگی کے بعد وہ پھر ایف آئی اے آفس سے باہر آئے، تو ایف آئی اے والوں نے کہا کہ ہم اسے تفتیش کر رہے تھے۔ وہ کون سا معاملہ تھا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنا بڑی تفتیش جو ہے آپ اگر ایک ایک بندے سے کریں تو پھر آپ نے ملک چلا لیا ہے۔ پھر بھی اس کے اوپر جو کیس تھا وہ سائبر کے حوالے سے، الیکشن جو یہاں پر چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے تھا کہ ان کے اوپر کوئی کمپین چلائی جا رہی ہے مذہب کے حوالے سے ان کے خلاف، تو اس کے اوپر دو باتیں اگر آپ کے پاس ثبوت آپ دکھا دیتے، نہیں تھے تو ان سے پوچھ لیتے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی۔ دوبارہ انہوں نے پہلے گرفتار کیا، پھر سوشل میڈیا کے تھرو اس کے اوپر دباؤ آیا، چیف جسٹس نے پھر کہا، پھر اس کے بعد جو ایف آئی اے کو خیال آیا کہ نہیں اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو صحافیوں کے اوپر جو سختی ہے یہ اب ختم نہیں ہونے والی، یہ زیادہ بڑھے گی۔ حامد میر صاحب کو بھی آپ دیکھیں گے 1-2 دن میں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے، کوئی اور بھی صحافی جو ہے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے، مطیع اللہ جان بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ وہ سارے لوگ جو بہرحال اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کو اب جو ہے تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم دیں گے، تو پھر وہ خود ٹف ٹائم کے لیے بہرحال تیار رہیں۔ تو آج جو ہے سارے دن جو ہے یہ خبریں رہیں، انشاءاللہ کل جو بھی اور خبریں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔